وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں سارہ زمان. میں ہوں ثاقب الاسلام. آج کے شو میں ملالہ یوسفزئی کی وطن واپسی، امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کا راستہ کتنا دشوار ہے. آج کے شو میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. جانیں گے کہ دنیا کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کے مسائل اور ان کا حل کیا ہے. دیکھیں گے کہ امریکہ کی جیلوں میں موسیقی قیدیوں کی زندگی بدلنے میں کیسے مدد کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی جم کی ضرورت نہیں ہمیں. اور پاکستان میں ورزش کے شوقین نوجوان جم کے بغیر کیسے کر رہے ہیں ورک آؤٹ. دنیا کی کم عمر ترین نوبیل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اچانک وطن واپس پہنچ کر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی ہے. بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر 2012 میں دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والی ملالہ نے نمناک آنکھوں کے ساتھ کہا کہ وطن واپسی کے لیے 5 سال سے زائد عرصہ انتظار کرنا انتہائی مشکل تھا. ملالہ یوسفزئی نے 2014 میں بھارتی چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ کیلاش ستیارتھی کے ساتھ اپنا مشترکہ نوبیل ایوارڈ وصول کرتے ہوئے تعلیم کو زندگی کی رحمتوں اور ضرورتوں میں سے قرار دیا تھا. ان کے دورے کو ملک کے اندر اور باہر بہت اہمیت دی جا رہی ہے. یہ تو بہت خوشی ہے ہمیں. وہ پاکستانی وہ پاکستانی رہے ہیں، وہ ایوارڈ یافتہ ہیں، نام یافتہ ہیں وہ پاکستان کی، تو یہ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. I think it's a great news, and many people will be happy to see her, to listen to her, all her experiences. But I think there are some people maybe who are not too happy with that. ہمارے پاکستان کا فخر ہے. اس نے نوبل انعام کیا ہے، حاصل کیا ہے. اس پہ جو اوپر اٹیک ہوا ہے بہت زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف ملالہ ہی پاکستان کی خاتون نہیں ہے، وہ ایک ہی خاتون نہیں ہے، اور بھی لڑکیاں اس کی طرح ہیں. جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اس طرح سب کی کرنی چاہیے. ملالہ یوسفزئی کی وطن واپسی پر عام پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا. دوسری طرف ملالہ یوسفزئی کے اچانک پاکستان پہنچنے کی خبر کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے نمایاں کوریج دی ہے. امریکی میڈیا ملالہ یوسفزئی کی وطن واپسی پر کیا کہہ رہا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں صبا شاہ خان کے پاس. صبا، امریکہ میں ملالہ یوسفزئی کے دورہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جی ثاقب، ملالہ یوسفزئی 2012 میں اپنے اوپر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے بعد عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی تھی. آج جب وہ 6 سال بعد ملک واپس پہنچی ہیں تو یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ مغربی اور خاص طور سے امریکی میڈیا میں ان کی واپسی کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں پڑھے جانے والے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ملالہ کو بچیوں کی تعلیم کی ایکٹیوسٹ کے نام سے پکارتے ہوئے ان کی تاریخی دورے پاکستان کے سفر کی خفیہ نوعیت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اخبار نے انتہا پسندوں کی جانب سے ملالہ کی وطن واپسی پر رد عمل کو بھی اپنے مضمون میں جگہ دی ہے. امریکی نیشنل پبلک ریڈیو یا NPR نے اپنے مضمون میں لکھا کہ طویل عرصے اپنے ملک سے دور ہونے کے باوجود ملالہ نے اپنے ملک کے کاز کے لیے کام کیا. امریکی ٹی وی نیٹ ورک CNN نے اپنی رپورٹس میں اس بات کو نمایاں جگہ دی کہ جہاں اکثر پاکستانی انہیں ایک ہیرو مانتے ہیں، کچھ انہیں ایسی شخصیت سمجھتے ہیں جسے چپ کرا دینا چاہیے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ملالہ کی واپسی کی تفصیلات پر اپنے مضمون کو شہ سرخی دی ہے کہ ملالہ بچیوں کی تعلیم کے لیے جنگ جاری رکھنے کا عزم. ملالہ یوسفزئی کی تنظیم ملالہ فنڈ جہاں دنیا بھر میں بچیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، وہیں ملالہ نے اپنے نوبیل پیس پرائز میں ملنے والی رقم سے سوات سے کچھ ہی فاصلے پر واقع شنگلہ میں ایک نیا اسکول قائم کیا ہے. جی ثاقب. صبا شاہ خان، تھینک یو فار دس راؤنڈ اپ. اور ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد باہر کی دنیا کو کیا پیغام دے رہی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن سے. Michael, welcome to View 360. When Malala Yousafzai left Pakistan, it was a difficult time for her and for Pakistan as well. Now that she's visiting, what does this say to the rest of the world about Pakistan? Well, I think it says above all else that the security situation has improved to the point that she and her family and Pakistan thought that it was a safe time for her to return. And I think the fact that her visit comes just a few days after Pakistan hosted a major cricket match in Karachi, I think this all points to the fact that, at least for now, the security situation on the ground has become safe and secure enough that you could have someone like Malala return for a visit to Pakistan. تو
تو مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں ملالہ یوسفزئی کی جو وزٹ ہے وہ ایک مثبت پیغام بھیجتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کے لیے وطن واپس آنا ایک خطرناک عمل نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ مائیکل نے حال ہی میں جو PSL کے فائنلز پاکستان میں ہوئے ہیں، میچز جو ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ایسے بڑے بڑے ایونٹس پاکستان میں ہوتے ہیں تو اس سے دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ But Michael Malala's hometown Swat this year again after almost 5 years became the center of attention again because of a terrorist attack, and this time it was a military checkpost that was attacked by a suicide bomber and 11 personnel were killed. Today, Pakistani officials gave a dossier of evidence to the Afghan embassy, and which basically states that this attack was planned on Afghan soil. These kind of dossiers, this kind of evidence sharing has happened in the past as well. Is this merely a pressure tactic, or does this actually yield some kind of results? Well, I don't think this latest dossier is going to yield any type of results. It's true that most of the terrorist attacks that happen in Pakistan now are organized and carried out by groups based in Afghanistan. Now, as to whether the Afghan government is in a position to go deal with these terrorists right away, that's a hard sell. Afghanistan is fighting its own insurgency. The Afghan Taliban has never been stronger. Certainly the Afghan forces and American forces are going after the likes of the Pakistani Taliban in Afghanistan. So I think that Afghanistan wants to deal with any type of terrorists on its soil, but I think it's unrealistic to think that simply because Pakistan is providing this dossier that the Afghan state is going to go after these terrorists right away. So مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو شواہد افغانستان کو دیے گئے ہیں سوات میں فروری میں ہونے والے حملے کے بارے میں، جس میں آرمی کے افراد ہلاک ہوئے تھے، تو اس کے اوپر کسی نتیجے کی اس وقت توقع کرنا اور یہ توقع کرنا کہ افغان حکومت اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان گروہوں کے پیچھے اس وقت فوراً جائیں گی، ڈائریکٹلی جائیں گی جن کا نام اس ڈوسیے میں دیا گیا ہے، یہ ایک غیر حقیقی توقع ہوگی۔ افغانستان میں اس وقت یہ حقیقت ہے کہ وہاں سے حملے پلان ہو رہے ہیں پاکستان کی سرزمین کے لیے، لیکن وہاں پہ چونکہ حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے افغان طالبان سے بھی لڑ رہے ہیں، ان کی پوزیشن اس وقت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ بہت سے مختلف گروہوں سے لڑ رہے ہیں، تو یہ صلاحیت ان کی کہ وہ کس حد تک ان دہشت گرد گروہوں کے پیچھے جا سکتے ہیں جو کہ پاکستان کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں، اس پہ بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ And Michael, now we know that the Prime Minister of Pakistan, Shahid Khaqan Abbasi, has accepted an invitation by Afghan President Ashraf Ghani to visit Kabul. We'll see what happens with that. We look forward to having you back in the show. Thank you so much. Thank you. پاکستان کے دو اہم ترین حلیف ممالک چین اور سعودی عرب ہیں، جن کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی قید ہیں اور ان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً 8,000 پاکستانی قید ہیں، جن میں سے تقریباً 5,000 خلیجی ملکوں کی جیلوں میں ہیں۔ صرف سعودی عرب کی جیل میں تقریباً 2,500 پاکستانی ہیں، جبکہ چین میں تقریباً 450 پاکستانی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ زیادہ تر افراد پر کسٹم قوانین کی خلاف ورزی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے الزامات ہیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی ممکن بنانے کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں، اور اب چین کی جیلوں میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کے لیے بھی اسلام آباد اور پشاور میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو یونس آفریدی سے، جو ہمارے ساتھ ہیں بالکل اسلام آباد سے۔ یونس کے بھائی ضمیر خان، بلکہ خان ضمیر میرے خیال سے 13 سال سے چین میں قید ہیں۔ یونس، آپ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کو کس جیل میں ہے، کہاں، کس شہر میں ہے چین میں؟ میرے بھائی خان ضمیر لانچ شو میں ہیں آج کل، اور پہلے یہ اورمچی میں تھے، تقریباً 10-12 سال وہاں پہ رہے ہیں، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے لانچ زو پہ، تو ابھی تک وہ وہاں پہ ہیں۔ ان پہ کس الزام کیا ہے اور ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا ہے وہاں پر؟ ان پہ الزام اسمگلنگ کا الزام ہے، جو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کلیریفائڈ ہوا ہے، وہ ایویڈنس ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے۔ ہمیں ایون یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا جو یہ پینلٹی ہے یہ کتنے ٹائم کا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں پتہ کہ بھئی انہوں نے، اور ساتھ میں ان کو جو مسئلے ہیں ان میں ریلیجس فریڈم نہیں ہے وہاں پہ، فوڈ ایشوز بہت زیادہ ہیں، ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ ریسنٹلی 2012 میں وہاں سے بندے آئے ہیں، بیمار تھے، اور وہ وہاں پہ ان کی فوتگی بھی ہوئی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے آئے ہیں یہ لوگ۔
تو کافی سارے مسئلے ہیں اور اس وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ریگولرلی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی 2005 سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے چائنیز ڈیلیگیشنز کے ساتھ. وہاں کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں تھے جس میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایکسچینج آف پرزنرز ہوگا. چائنیز وہاں جائیں گے اور پاکستانی جو ہیں وہ یہاں آئیں گے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور کافی سارے لوگوں کے مسئلے ہیں. تو اس ایگریمنٹ کو بھی تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو قانونی طور پر آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ اگر آپ مقدمے کی پیروی پاکستان میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے تو کس قسم کی مشکلات ہیں آپ کو؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہم یہ کہ ایک تو فائنینشیل مسائل ہیں ہمارے لوگوں کے. جو لوگ یہاں سے گئے وہ فائنینشیلی انسٹیبل لوگ تھے جو وہاں پہ مطلب گرفتار ہوئے ہیں یا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کسی اور کے کہنے پہ. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہم کبھی انٹیریئر منسٹری جاتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی فورن منسٹری کو ملو, فورن افیئرز میں اس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اوورسیز فاؤنڈیشن میں چلے جائیں. یہاں پہ کافی سارے مسئلے, لیکن یہ اتنا مطلب مشکل کام بھی نہیں ہے. اگر یہ ہمارے جتنے گورنمنٹ کے ہائی اپس ہیں یہ اس میٹر کو ڈسکس کرے چائنیز کے ساتھ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. مطلب کافی سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے, جس طرح قازقستان ہیں, اسی طرح ایران ہیں, کوریا ہے, آسٹریلیا, ان کے پرزنرز جا چکے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستانی پرزنرز ہیں جو ابھی تک ان کا کوئی نہیں, مطلب ابھی تک ان کو 2 سال بعد ایمبیسی والے نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس وقت آپ لوگوں کے لیے کیا کرے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوا ہے ان پہ عمل درآمد کیا جائے. ان میں سے ایسے پرزنرز بھی ہیں جنہوں نے اپنی جتنی بھی وہ سینٹینس ہے, امپریزمنٹ سینٹینس ہے, وہ پورے کر چکے ہیں. ابھی تک ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس ایگریمنٹ کے تھرو عمل درآمد کیا جائے, جو پرزنرز ہیں ان کو یہاں لایا جائے. اور دوسرا یہ کہ ان کو ابھی تک جو مسائل ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, ریلیجیس فریڈم نہیں ہے, ان کو وہ ایکسیس مل جائے اور ایمبیسی والے ان سے ریگولر انٹرولز پہ ملیں اور ان کے مسائل حل کریں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کی سزا نہیں مطلب پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ پورا کر سکتے ہیں, جو ٹریٹی ہے, جو ایگریمنٹ ہے, اکارڈنگلی وہ کر سکتے ہیں. یونس آفریدی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. تھینک یو یونس. اور بیرون ملک قید پاکستانیوں کی مدد کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں, اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رکن ایڈوکیٹ ذوالفقار احمد بھٹا سے. بھٹا صاحب, یہ بتائیے گا کہ عالمی برادری کن حقوق کو تسلیم کرتی ہے بین الاقوامی قیدیوں کے حوالے سے؟ بھٹا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بھٹا صاحب سے اس وقت ہماری لائن نہیں مل رہی, لیکن جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ چین اور پاکستان کے درمیان معاہدہ تو ہے قیدیوں کے تبادلے کا, لیکن ایک بہت بڑا ایشو ان معاہدوں پہ عمل درآمد کا. اور اس کے علاوہ اگر سعودی عرب کی بات بھی کریں تو وہاں 2014 سے اب تک تقریباً 70 پاکستانیوں کو سزائے موت بھی دی, اور ان کے لواحقین کی یہ شکایت ہے کہ انہیں سزا ملنے کے بعد, سزا پہ عمل درآمد کے بعد پتہ لگا کہ ان کے پیاروں کو یہ سزا دی جا چکی ہے. تو قانونی جو رسائی ہے وہ ایک بہت مشکل ایشو, اور ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام اگر آگے جا کے بھٹا صاحب سے رابطہ ہو جائے تو اس مسئلے پہ مزید بات کریں, ورنہ ہماری ویب سائٹ پر آپ اس قسم کے ایشوز پر تفصیلی مضامین بھی پڑھ سکتے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ایرس ویلز بھی اسلام آباد کے دورے پر ہے. اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, اور اس ویب سائٹ پر آپ ہمارے ریڈیو کے پروگرامز بھی سن سکتے ہیں اور ویو 360 میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں واقع مقدس سرزمین پر آج یہودیوں اور عربوں کی آبادی تقریباً برابر ہے. یہ نتیجہ اسرائیل فلسطین تنازع کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اس پر ایک رپورٹ کچھ ہی دیر میں. اور اچھی صحت کے لیے ورزش تو ضروری ہے ہی, اسے دلچسپ بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے لاہور کے نوجوانوں نے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں. وینزویلا کی حکومت اور اینی شاہدین کے مطابق ملک کے تیسرے بڑے شہر ویلنسیا کے ایک پولیس اسٹیشن میں جھڑپوں اور آگ لگنے سے 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں کے لواحقین نے پولیس اسٹیشن کے باہر حادثے کی تفصیلات نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا, جن پر پولیس کی جانب سے آنسو گیس پھینکی گئی. وینزویلا کی جیلیں قانونی بے ضابطگیوں کے باعث ہتھیاروں اور منشیات کے استعمال کے حوالے سے بدنام ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار اعلیٰ سطحی اجلاس 27 اپریل کو منعقد کیا جا رہا ہے. جنوبی کوریا کے مطابق اجلاس کا اہم ایجنڈا شمالی کوریا کے ایٹمی عزائم میں کمی لانا ہے. دوسری جانب جاپانی میڈیا کے مطابق جاپانی حکومت نے بھی شمالی کوریا سے 2 طرفہ مذاکرات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے.
मिस्र में 3 रोज तक जारी रहने वाले इंतखाबात के गैर रस्मी नताइज के मुताबिक सदर अब्दुल फताह अल सीसी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अल सीसी को निस्बतन कमजोर हरीफों का सामना था, जबकि सियासी तौर पर मजबूत समझे जाने वाले हरीफों को गिरफ्तार या इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। नताइज का हतमी ऐलान 2 अप्रैल को किया जाएगा। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक सियाफाम शख्स स्टीफन क्लार्क की अपने ही घर के सहन में पुलिस की फायरिंग से हलाकत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला अमेरिका की दीगर रियासतों में भी शुरू हो गया है। सैकड़ों अफराद ने न्यूयॉर्क शहर में रात गए एहतजाजी मुजाहरा किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत का महकमा इंसाफ मामले की तहकीकात कर रहा है। स्टीफन की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही हैं। बहीरा रोम और दरिया उर्दन के दरमियान वाक़या सरज़मीन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ख़ास मकाम रखती है। इसीलिए ये इलाका होली लैंड या मुक़द्दस सरज़मीन भी कहलाता है। इसराइली हुकाम के मुताबिक इस इलाके में अब यहूदियों और अरबों की तादाद तकरीबन बराबर है। मरदमशुमारी के नताइज इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में ख़ास अहमियत रखते हैं, लेकिन इन पर भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया जाता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त जब इसराइल अपने ऐलान आज़ादी की 17वीं सालगिरह मनाने के नज़दीक है, उसका फ़लस्तीन से तनाज़ा आज भी हल तलब है। यहूदी रियासत के रहनुमा 2 रियासती हल पर तवज्जो देने में तामुल करते रहे, जिसके बायस अरबों को उनका अलग मुल्क मिल सकता था। लेकिन बहुत से लोग मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को इसराइल में ज़म किए जाने के ख्याल को भी मुस्तरद करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि निहायत क़दामत पसंद गरीब यहूदियों के अलावा इसराइल में रहने वाले मुसलमान भी गरीब लोग हैं और हम 50 लाख इजाफी गरीब अफराद को साथ मिला लेंगे? ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल के एक पार्लिमानी बयान के मुताबिक मगरबी किनारे की आबादी कम से कम 25 लाख है। गजा के तकरीबन 20 लाख फ़लस्तीनियों और इसराइल के 20 लाख को मिलाकर इलाके की अरब निजाद आबादी इसराइल की यहूदी आबादी के बराबर पहुंच जाती है, जिनकी तादाद 65 लाख है। मगरबी किनारे के इसराइली आबादकार फ़लस्तीनी आदाद शुमार को दुरुस्त नहीं समझते और बकौल उनके ये बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हैं। लेकिन फ़लस्तीनी मरदमशुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक इलाके में अरबों की तादाद इसराइली आदाद शुमार से भी ज़्यादा है। आबादी के आदाद शुमार इसराइल की मुश्किल हैं। अहमद तबी, जो अरब इसराइली कानून साज हैं, कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत की अदम मौजूदगी में इसराइल एक रियासती हल की जानिब बढ़ रहा है जहां फ़लस्तीनी अक़लियत में नहीं होंगे, जिसका मतलब होगा यहूदी रियासत या जमहूरियत के दरमियान इंतखाब। ये बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए चैलेंज है कि 2 रियासती हल के लिए दबाव डाला जाए और तसल्लुत का खात्मा किया जाए, वरना हम नस्ली इम्तियाज की जानिब जा रहे हैं या फिर मुस्तक़बिल में अरब इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब। कुछ यहूदी स्कॉलर्स का कहना है मकबूजा इलाकों को इसराइल में ज़म करने से यहूदी रियासत का खात्मा हो जाएगा। मैं इस बात पर मुसिर हूँ कि जैसे ही हमने मगरबी किनारे और गजा को साथ मिलाया, हम अक़लियत में होंगे और ये यहूदी ख्वाब का इख्तिताम होगा। मुतबादल ये होगा कि अरब आबादी को यहूदी रियासत में वोट के हक से महरूम कर दिया जाए, जिसका मतलब होगा इसराइल में जमहूरियत का खात्मा। ज़लाटी शाहोक की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। सारा, जिम जाती हैं आप? ये अगर आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन जिम जाके नहीं, वो मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। बाहर वॉक करती हूँ। अच्छा, वह आपके शहर लाहौर में वर्जिश के शौकीन नौजवानों ने गलियों और चौराहों और बागात को ही जिम बना लिया, आपको देखते के मुझे लग रहा है। और लाहौर से शुरू होने वाले ये स्ट्रीट वर्कआउट ट्रेंड अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी पहुँच चुका है, जो आपके शहर है। बिल्कुल, और इन नौजवानों का स्टाइल भी मुनफरिद है और एक्सरसाइज के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। आइए देखते हैं लाहौर का स्ट्रीट वर्कआउट। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं पार्ट टाइम ये गेम करता हूं जिसका नाम है स्ट्रीट वर्कआउट। इंटरनेशनली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्ट्रीट वर्कआउट इंटरनेशनल के नाम से एसोसिएशंस हैं, तो हमने उनको देखकर उनसे रब्ता किया, उनको फॉलो किया। उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह एक टीम बनाएं पाकिस्तान में और आप लोगों को इकट्ठा करें, गेम करें। तो इस वजह से हम पार्क्स में आए, हमने लोगों को देखा जो भी गेम करते थे, फुटबॉल खेलते थे या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हमने उन्हें गैदर किया और उन्हें हमने कहा कि हम ये गेम करते हैं। 5 साल से इसके वर्कआउट कर रहे हैं हम।
اور اس کے لیے کوئی جم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کمپلسری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم چاہیں تو گلی میں، محلے میں، کسی بھی جگہ پہ اس کی ایکسرسائز کو ہم کر سکتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں اور سب کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی کچھ سیکھیں. اس کا اتنا فائدہ ہے کہ انسان کی ایک شخصیت پہ اوپر نا اس کا اثر ہوتا ہے، مسلز وغیرہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اس کی باڈی میں ایجیلٹی آتی ہے، اسٹرینتھ آتی ہے، پاور آتی ہے، اس میں ایک امنگ سی ابھرتی ہے اور دیکھنے والا دل کرتا ہے کاش میں بھی ایسے کر لوں. آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کی انڈورنس اور آپ کے بیلنس ان 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. یہ فٹنس ایلیمنٹ ہے، سارے کرتب نہیں ہے، اس کے اندر فورس لگتی ہے آپ کی. اس کو کہتے ہیں آؤٹ ڈور ایکوپمنٹس، جس طرح یہ ہائی بارز لگی ہوئی ہیں، بینچز لگے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے یہ انیشیٹ لیا ہے اور یعنی کئی پارکس میں یہ ایکوپمنٹس لگائے ہیں، تو ہم ان پارکس میں جا کر ٹریننگ بھی دیتے ہیں، خود بھی گیم کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. فرنٹ لیور ہوتا ہے، بیک لیور ہوتا ہے، جو مین چیز ہوتے ہیں. ایک پلانچ ہوتا ہے، ہیومن پلانک ہوتا ہے، ٹی پلانچ ہوتا ہے. اس طرح اور بھی کافی اس طرح کی نا ایکٹیویٹیز ہیں اس میں، لیکن یہ جو ہے نا ساری جو ایکسرسائز ہے نا یہ سب سے ہٹ کے ہیں. یہ جم وغیرہ سے اور ایکٹیویٹیوں سے نا جو دوسری سپورٹس کی چیزیں ہیں ان سے زیادہ ہیوی ہیں. اسلام آباد میں بھی ہمارے دوست ہیں کوچ، راول پنڈی میں بھی ہیں. اس طرح ہم نے اس کو کافی دور تک اسے یعنی سپورٹ کیا ہے. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بھی ہم نے لائیو ویڈیو کر کے ان کو چیمپئن شپس دکھائی ہیں. نواز شریف پارک میں ہو گیا، جیلانی پارک میں ہو گیا، گریفن گراؤنڈ میں ہو گیا. ہم اسی طرح مسلسل کوئی نہ کوئی ٹائم نکال کے نا اپنی جابس وغیرہ سے ٹائم نکال کے ہم یہ گیم کرتے ہیں اپنے شوق و جنون سے. پاکستان میں اس کا اسکوپ نظر نہیں آ رہا. انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اسٹریٹ ورک آؤٹ اور کیلسٹینکس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو رجسٹر کیا ہوا ہے. وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اسے نا پاکستان میں یعنی گورنمنٹ لیول پہ ہم نے اسے یعنی سپورٹ کی مدد مانگی ہے، تو وہاں سے کوئی انیشیٹ نہیں آیا ابھی. واو، ایسا ورک آؤٹ تو میں نے واشنگٹن میں بھی واک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ٹرینڈ یہاں شروع کراتے ہیں، آپ کریں. بالکل کرتے ہیں. آخری اسٹوری کی طرف آج کے شو کے بڑھتے ہیں. امریکہ کی کچھ جیلوں میں اب قیدی گیت گا کر اور گٹار بجا کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں. جیل گٹار ڈورز نامی یہ پروگرام موسیقی کے ذریعے کس طرح قیدیوں کی زندگی بدل رہا ہے، جانتے ہیں ریاست کیلیفورنیا کی ایک جیل کے قیدیوں سے. لاس اینجلس کے قریب کیلیفورنیا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں موسیقی کا یہ سیشن ان افراد کو قید و بند کے تلخ حقائق سے توجہ ہٹانے میں مدد دیتا ہے. اس پروگرام کی بنیاد 60 کی دہائی کے معروف گروپ MC5 کے راک میوزیشین وین کریمر کے تجربے پر رکھی گئی ہے، جسے یوٹیوب کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے. کریمر نے 70 کی دہائی میں منشیات کے جرم میں 2 سال جیل کاٹی تھی اور پھر اس نے موسیقی کے ذریعے دوسرے قیدیوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. ہماری ورکشاپ میں یہ محفوظ ماحول ہے. یہاں انہیں پھر سے اپنے انسان ہونے اور ایسے عام آدمی بننے کا احساس ہوتا ہے جو مل کر میوزک ترتیب دینے میں لطف اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ نئے گانے بھی لکھتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی گانے لکھتا ہے، ایک اور سر ترتیب دیتا ہے، ایک گاتا ہے اور ایک گٹار بجاتا ہے. یہ در حقیقت ہم سب کا اشتراک ہے. یہ لوگ ہسپانوی گیتوں سے لے کر راک، بلوز اور ریپ تک سبھی طرح کے میوزک کا تجربہ کرتے ہیں. مجھے کلاسک، راک اور بلوز پسند ہے. ہسپانوی افراد کے لیے میں ہسپانوی موسیقی بجاتا ہوں اور اب میں سبھی کچھ بجاؤں گا. جیل میں نسلی بنیادوں پر منقسم زندگی انتہائی بے رحم ہو سکتی ہے. یہ پروگرام نسلی تعصب کو ختم کرتا ہے. یہ آپ کو پھر سے وہی بناتا ہے جو آپ جیل میں آنے سے پہلے تھے، جب نسل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور آپ سب سے پیار سے پیش آتے تھے. ایک باصلاحیت قیدی ڈرمر کے لیے یہ پروگرام خدا کی دین ہے. میری طرح میوزیشنز اکٹھے ہو کر یہاں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کے بجائے کہ کون کیا تھا، بلکہ یہ کہ ہم کیا بن گئے ہیں اور اب کیا ہیں. اس طرح میوزک کے استعمال سے مستقبل کے دروازے کھولنا. مائک اوسلون کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.